دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی محمد وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح دعا کی، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت سن 36 ہجری سے شروع ہو کر سن 40 ہجری تک ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمت والے انسان ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ بچپن سے جوانی تک نبی پاک علیہ السلام کی آپ تربیت میں رہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی بن ابو طالب بن عبد المطلب ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا اور حضور علیہ السلام کے دادا ایک ہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی کنیت ابو تراب فرمائی تھی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی، لیکن آپ کو ابو تراب کی کنیت بہت زیادہ پسند تھی، کیونکہ یہ وہ کنیت ہے جو حضور علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ حضرت علی کو یہ اتنی پیاری کنیت لگی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی آپ کو ابو تراب کے نام سے پکارتا تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین میں آپ کا 4تھا نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ہجرت مدینہ میں مواخات کے وقت جب نبی پاک علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین میں اخوت کا رشتہ قائم کیا، اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ عالم ربانی، مشہور بہادر، بے بدل زاہد اور زبردست خطیب تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے
قرآن پاک جمع کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو زمانہ اسلام سے پہلے بھی بچپن کے اندر بھی کبھی بھی بت پرستی کے فعل سے مرتکب نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دوسرے دن تمام صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے خلیفہ نامزد ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے فتنوں کا سامنا کیا، ہر طرف سازشوں کے جال تھے۔ ایسے وقت میں جبکہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، کچھ حج کرنے گئے ہوئے تھے، کچھ دوسرے ملکوں میں جا چکے تھے، کچھ خلوت نشین ہو چکے تھے، اور ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے فتنوں کا ظہور ہو رہا تھا، لوگ اسلام پر حملے کر رہے تھے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں تیار ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر اسلام دشمن قوتوں کا جوامردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ میں آئے تو ایک جماعت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے خلاف ہو گئے، اور وہ یہی کہنے لگے کہ بس اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں۔ یہ لوگ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کے ساتھ سے نکل گئے تھے، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا۔ چنانچہ سن 38 ہجری میں نہروان کے مقام پر ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور ان لوگوں کو شکست فاش ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے مشکل فیصلے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ بہت ہی آسان انداز میں حل کر دیے۔ آپ کے فیصلے بہت مشہور ہیں۔ ابو نعیم نے جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ فیصلے کے لیے آیا۔ آپ اس کی سماعت کے لیے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، یہ دیوار گرنا چاہتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنا کام کرو، میری حفاظت میرا رب کرنے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ جب تک اس دیوار کے نیچے بیٹھ کر آپ مقدمات سنتے رہے، وہ دیوار اپنی جگہ قائم رہی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دیوار کے سائے سے ہٹ گئے تو وہ دیوار گر گئی۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ہاں کتنا مقام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کی کہ حضور، میں نے آپ کو خطبے میں یہ فرماتے سنا ہے کہ اے اللہ، ہم کو ویسی ہی صلاحیت اور ہدایت عطا فرما جیسی صلاحیت اور ہدایت تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ حضور، مجھے خلفائے راشدین کے نام بھی بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ میرے دوست ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ ان میں سے ہر ایک امام ہدا اور شیخ الاسلام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں قریش کے مقتدا تھے۔ جس شخص نے ان کی پیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انگشتری جو آپ کی انگوٹھی مبارک تھی، اس پر نعم القادر اللہ تحریر تھا، لیکن عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ آپ کی مہر کی عبارت الملک للہ تھا، کہ بادشاہی ملک صرف اللہ کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ میں قیام کے زمانہ میں آپ کے پاس عرب کے دانشوروں میں سے ایک دانشور آیا اور اس نے کہا، امیر المؤمنین، خدا کی قسم، آپ مسند خلافت پر متمکن ہو کر آپ نے اسے زینت بخشی ہے، آپ نے درجہ خلافت کو بلند کیا ہے، لیکن خلافت نے آپ کو بلند والا نہیں کیا۔ در حقیقت یہ خلافت آپ جیسی شخصیت کی محتاج تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیت المال میں مسلمانوں کے مال کی اس طرح حفاظت کیا کرتے تھے۔
اور اپنی ذات پر ایک ذرہ برابر بھی خرچ نہ کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال میں آپ جھاڑو دے دیتے تھے۔ یہ جھاڑو اس لیے دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ذرہ بھی، کوئی پیسہ بھی بیت المال کا رہ جائے اور مسلمان تک وہ نہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کا اس قدر احساس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ عربی زبان کے قواعد کو جمع کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی زبان کے قواعد کی تدوین فرمائی ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ابو الاسود نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں ایک روز امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ گردن جھکائے کچھ سوچ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی امیر المؤمنین آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس فکر میں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تمہارے شہر میں لغات کے اندر تغیر و تبدل کیا جا رہا ہے، زبان کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے، لوگ عربی کو درست طریقے سے نہیں بول رہے، اس میں غلطیاں کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کچھ قواعد کو بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات بیان کی تو انہوں نے کہا علی جا اگر آپ یہ قواعد کو بیان کر دیں تو ہم پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، بلکہ اس امت پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ 3 دن کے بعد حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک کاغذ دیا جس پر آپ نے لکھا ہوا تھا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ ہے جو اپنے مسمى کی نشاندہی کرے، فعل وہ ہے جو اس کی حرکت کو ظاہر کرے، اور حرف وہ ہے جو اسم اور فعل تو نہ ہو لیکن ظہور معنی میں مدد دے۔ پھر فرمایا تم اپنی معلومات کے ذریعے اس میں اضافہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے ابو الاسود سے فرمایا کہ ہر چیز کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ظاہری، باطنی اور درمیانی۔ اس تیسری حالت پر علماء نے تفصیل سے بہت لکھا ہے۔ ابو الاسود فرماتے ہیں آپ سے یہ سن کر میں گھر آیا اور میں نے حروف ناصبہ لکھے۔ حروف ناصبہ میں نے 5 لکھے، انا، انا، کانا، لیتا، لعلا۔ حضرت علی نے فرمایا آپ نے لاکنہ کو کیوں نہیں لکھا؟ لاکنہ کو بھی اس میں درج کرو، اور لاکنہ بھی حروف ناصبہ میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے عربی قواعد کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ عربی قواعد کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج جو نحو کے اندر ہمیں عربی زبان کے قواعد ملتے ہیں اس کے بانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے حاملین قرآن، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ عالم وہی شخص ہے جو علم پر بھی عمل کرے اور اپنے عمل کو علم کے مطابق بنائے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو علم تو حاصل کریں گے لیکن ان کا علم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی شان میں کثیر احادیث طیبات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر فرماتے ہیں ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا بمانا مددگار، یعنی جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. بزار، ابو یعلا اور حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر محبت میں بڑھ گئے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا اور مجھ سے نفرت کرے گا اور مجھ پر بہتان اور تہمت لگائے گا. اس حدیث پاک کی پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو کر ہلاک ہو گئے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ کو معاذ اللہ خدا کہہ دیا، تو کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتنہ اور فساد کرنا شروع کیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمتیں لگانا شروع کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں افراط و تفریط سے محفوظ کرتے ہوئے ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے کامل محبت عطا فرمائے. ہمیں ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی محبت کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلفائے راشدین سے بڑی محبت کرتے تھے، اور دیگر صحابہ بھی آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں ابن عساکر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، یا امیر المؤمنین، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے. یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں کون سچی بات بیان کر سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ضرور جنگ کرتا، ان کو کبھی بھی منبر رسول پر کھڑا نہ ہونے دیتا، یہاں تک کہ یا تو میں خود شہید ہو جاتا یا میں ان کو شہید کر دیتا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک انتقال نہیں ہوا، نہ ہی آپ کسی جنگ میں شہید ہوئے، بلکہ آپ 16 یا 17 دن تک یا کم و بیش آپ بیمار رہے. اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا. حالانکہ اس وقت میں موجود تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا. ہم نے ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھیں. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا. ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے، اور میں نے ان سب خلفائے راشدین کی بیعت کی، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور ان کی طرف سے ملنے والا مال غنیمت اور دیگر چیزیں قبول کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے مجھے خلیفہ منتخب کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہو چکا تھا جن کو خارجی کہا جاتا ہے. گروہ خوارج کے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی، یہ مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، ایک عہد کیا. وہ کیا تھا کہ ہم لوگ 3 صحابہ کرام کو، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیں.
چنانچہ اسی ناپاک ارادے سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کوفہ میں پہنچا اور وہاں پر اس نے اپنے ساتھی خارجیوں سے رابطہ قائم کیا اور 17 رمضان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 17 رمضان مبارک سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح بیدار ہو کر اپنے صاحبزادے امام حسن سے فرمایا کہ رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی کا معاملہ اختیار کیا ہے، یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں جگہ نصیب فرما۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ابن نباح مؤذن نے آ کر آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز کے لیے آوازیں دے رہے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم کا سامنا ہوا۔ اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور وار اتنا شدید تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنی دیر میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ یہ زخم بہت کاری تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ اور ہفتہ تک آپ بقید حیات رہے، مگر اتوار کی شب آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی۔ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو غسل دیا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف کو اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا کہ کہیں بدبخت لوگ آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ چنانچہ شریک کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند امام حسن نے آپ کے جسد مبارک کو دارالامارہ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 4 وصیتیں فرمائیں وہ سنیے، بہت ہی حکمت بھری یہ نصیحتیں ہیں۔ چنانچہ عقبہ بن ابی صحبہ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا، یعنی جب آپ زخمی ہو گئے، تو حضرت حسن روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا بیٹے میری ان 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ امام حسن نے کہا وہ کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی تونگری عقل کی توانائی ہے اور حماقت سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں، غرور اور تکبر سب سے زیادہ وحشت ہے اور سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ امام حسن نے عرض کی کہ حضور دوسری 4 باتیں بھی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ احمق کی محبت سے بچو کیونکہ وہ تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچا بیٹھتا ہے۔ ارشاد فرمایا جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ دور والے کو قریب اور قریب والے کو دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کنجوس آدمی سے اعراض کرو کیونکہ وہ تم سے ان چیزوں کو دور کر دے گا جن کی تم کو حاجت ہے، اور فرمایا کہ فاجر و فاسق سے کنارہ کش رہو کیونکہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے فروخت کر ڈالے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارے انداز سے خلافت کے امور سر انجام دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ